بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے وہ پیارے نبی تھے جن کی ساری زندگی تکلیفوں اور آزمائشوں میں گزری، اور آپ بھی ایسے ثابت قدم تھے کہ آپ علیہ السلام نے آزمائش میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ آج کی ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بات کریں گے اور بتائیں گے آپ کو یہ راز کہ کیوں حضرت یوسف علیہ السلام کو پانی میں دفن کیا گیا، اور پھر 400 سال بعد کس لیے آپ کا تابوت پانی سے نکال کر آپ کے جسم کو دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دفن کیا۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی بنیامین کی رہائی کے لیے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا پیغام پہنچایا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کا لکھا ہوا خط پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس خط کو پڑھنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سب بھائیوں کو آگاہ کیا کہ میں آپ کا بھائی ہوں جس کو آپ بچپن میں کنویں میں پھینک کر گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے یہ بات سن کر انہوں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اپنے بھائیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دی کہ میری قمیض ابا جان کے چہرے مبارک پر ڈالنا تو ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ جب ہمارے بابا کی بینائی واپس آ جائے گی تو آپ سب گھر والے میرے پاس مصر میں تشریف لے آنا۔ یہ بات سن کر آپ علیہ السلام کے سب سے بڑے بھائی یہودا کہنے لگا کہ میں یہ کرتا لے کر جاؤں گا، میں ابا جان کو یہ قمیض دوں گا، کیونکہ میں نے یوسف علیہ السلام کا بکری کا خون سے تر کرتا ابا جان کو دیا تھا، جس کی وجہ سے ابا جان کو بہت تکلیف ہوگی۔ جب میں یہ کرتا ابا جان کے حوالے کروں گا تو ان کی بہت زیادہ خوشی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی یہودا وہ کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف گیا۔ حضرت یوسف نے اپنے باپ اور گھر والوں کو لانے کے لیے 200 سواریاں بھی ہمراہ بھیجی۔ یہودا جیسے جیسے مصر سے کنعان کی طرف جا رہا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو حضرت یوسف علیہ السلام کو آ رہی تھی۔ اس کا ذکر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پوتوں سے کیا تھا۔ اس بات کا تذکرہ قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا۔ یعقوب کہنے لگے کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹیا گیا ہے تو مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے پوتوں نے کہا، اب بھی اس پرانی بات پر اڑے ہوئے ہیں آپ، بھلا کہاں یوسف علیہ السلام اور کہاں ان کی خوشبو؟ یہودا جب حضرت یوسف کا کرتا لے کر اپنے باپ کے پاس گئے تو انہوں نے کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالا تو ان کی بینائی واپس لوٹ آئی، جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میرے سب بیٹوں کو معاف فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے سب بھائیوں کو معاف فرما دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 72 یا 73 خاندان کے لوگوں کے ہمراہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا قافلہ مصر کے پاس پہنچا تو حضرت یوسف بہت ہی بڑے جلوس کے ساتھ اپنے خاندان کا استقبال کرنے کے لیے مصر کے دونوں اطراف کھڑے تھے۔ لشکر کی بہت ہی زیادہ تعداد دیکھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یہودا سے پوچھا، کیا یہ فرعون مصر کا لشکر تو نہیں ہے؟ یہودا نے جواب دیا، ابا جان یہ آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے جو آپ علیہ السلام اور گھر والوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام حیران ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ حضرت یعقوب کو فرماؤ کہ ذرا اپنا سر اوپر اٹھاؤ کر آسمان کے فرشتے بھی آپ کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے جدا ہونے کے غم میں روتے رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے لگتے جگر حضرت یوسف علیہ السلام کو ملے۔ 40 سالوں کے بعد ہونے والی ملاقات نے باپ اور بیٹے کی آنکھیں نم کر دی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر دربار میں چلے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دیتے ہوئے تخت شاہی پر بٹھا دیا۔ اس تخت شاہی کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور ستیلی ماں بھی موجود تھے۔ اس کے بعد آداب شاہی کے احترام میں سب نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو اس وقت جائز تھا۔ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے فرمایا، ابا جان یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے قید سے نکالا، آپ سب کو گاؤں سے لا کر مجھ سے ملاقات کروا دی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے ہیں اور میرے والد سورج اور میری والدہ چاند ہے، یہ سب مجھے سجدے کر رہے ہیں۔ مصر کا بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لیا ہے، اس نے ساری بادشاہت حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دی، اس لیے بنی اسرائیل کو یہاں حکومت مل گئی اور وہ مصر میں آباد ہو گئے۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی باقی کی زندگی حضرت یوسف کے ساتھ خوش و خرم سے گزاری۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تقریباً 24 سال تک مصر میں رہے۔ مصر میں ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے وفات پائی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سعد علیہ السلام کے ساتھ دفن کر دیا۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام وفات پا گئے تو وہاں مصر کے لوگوں میں لڑائی پڑ گئی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے علاقے میں دفن کیا جائے تاکہ برکت اور رحمت ان کے محلے پر قائم رہے۔ پھر مصر کے علماء نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم کو سنگ مرمر کے تابوت میں ڈال کر دریائے نیل میں ڈال دیا جائے، جس سے دریا کا پانی قبر کو چھو کر گزر کر سارے گھروں میں پہنچ جایا کرے گا اور آپ کی رحمت ہر گھر میں رہے گی۔ تبھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے بیچ میں تدفین کر دیا گیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی کہ مجھے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ میری آنے والی نسلیں یہاں سے ہجرت کر جائیں گی اور میرے لوگ میرے تابوت کو نکال کر یہاں سے لے جائیں گے اور مجھے پھر میرے باپ، دادا اور پردادا کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ 400 سال گزرنے کے بعد پھر انہیں مصر بنی اسرائیل پر ظلم ڈھانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کا تختہ الٹ دیا اور اپنی قوم کو لے کر مصر سے جانے لگے تو کافی سفر کے بعد بھی اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی منزل سے محروم رہے۔ بالآخر آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے جد حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کو پورا کرو۔ یہاں آپ کو حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں۔ امام ابن ابی حاتم کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عرابی کے ہاں مہمان ہوئے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خاطر تواضع کی۔ واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی ہم سے مدینہ میں بھی مل لینا۔ کچھ دنوں بعد عرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ چاہیے؟ اس نے کہا، ہاں، ایک تو اونٹنی دیجیے مان ہودج کے اور ایک بکری دیجیے جو دودھ دیتی ہو۔ آپ نے فرمایا، افسوس تو نے بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسا سوال نہ کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، وہ واقعہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول کے 1000 کوشش کی لیکن راہ نہ ملی۔ آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا، یہ کیا اندھیرا ہے؟ تو علماء ابن اسرائیل نے کہا، بات یہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہم سے عہد لیا تھا کہ جب مصر سے چلے تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لیتے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی تربت کہاں ہے؟ سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے، ہمیں ایک بڑھیا کے سوا کوئی بھی یوسف علیہ السلام کی قبر سے واقف نہیں۔ آپ نے اس بڑھیا کے پاس آدمی بھیج کر اسے کہلوایا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھلا۔ بڑھیا نے کہا، ہاں دکھلاؤں گی، لیکن پہلے اپنا حق لے لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا، جنت میں آپ کا ساتھ مجھے میسر ہو۔ آپ پر اس کا یہ سوال بہت بھاری پڑا۔ اس وقت وحی آئی کہ اس کی بات مان لو، اس کی شرط منظور کر لو۔ اب وہ آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی متغیر ہو گیا تھا اور کہا، اس کا پانی نکال ڈالو۔ جب پانی نکال دیا گیا اور زمین نظر آنے لگی تو کہا، اب یہاں کھودو۔ کھودنا شروع ہوا تو قبر ظاہر ہو گئی۔ تابوت ساتھ رکھ لیا۔ اب چلنے لگے تو راستہ صاف نظر آنے لگا۔ سیدھی راہ لگ گئی۔ جو آپ کا تابوت تھا وہ سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین لے گئے۔ آپ نے تابوت یوسف علیہ السلام اپنے ساتھ اٹھا لیا۔ کہا گیا کہ خود آپ نے ہی اسے اٹھایا تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر لا کر ان کو دفن فرما دیا۔ سبحان اللہ! اللہ پاک نے کیسے حیران کن طور پر 400 سال بعد تک حضرت یوسف کی قبر کو پوشیدہ رکھا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے تابوت کو مصر سے فلسطین لے گئے۔ خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرابی کو فرمایا کہ مجھے تو شک تھا کہ کہیں تم نہ کہہ دو کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ یہ واقعہ مسند بزار سورۃ غافر کی تفسیر اور اس کے علاوہ تفسیر ابن کثیر میں بھی اس واقعے کو مسند حوالہ جات سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مکہ مکرمہ اور مدینہ میں حاضری کے بعد حضرت یوسف کی قبر کی بھی زیارت نصیب فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر جنت الفردوس کو ہمارا ٹھکانہ بنائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔